اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے کہ جسے سن کر انسانی صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا؟ کیا کوئی اور بھی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ تو پیارے دوستو، کائنات عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے بعد جنات، وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کی روایات میں سے ایک روایت کے اندر ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام علیہم رضوان پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کو کاٹ دیا جاتا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھینکا ہے، اس لیے شرارت سے باز رہیں۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ چنانچہ جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لا تعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار تھا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جب آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ پیار دوستو، اس کی شادی میں جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی لشکروں نے گھیرا ہوا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار یعنی کہ ظافر جن کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً ظافر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ پیار دوستو، روایات کے مطابق جب ظافر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے بازو بھی قلم ہو گئے تھے۔ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا تھا، اور اون و محمد دونوں ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ امام عالی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ چنانچہ ظافر جن یہ دیکھ کر رو کر امام کے قدموں کو چوم کر عرض گزار ہوا کہ مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، نہیں ظافر، میں نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ چنانچہ ظافر جن یہ سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئے اور روتے رہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پیار دوستو، واضح رہے کہ واقعی کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین ایک مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالم صاحب جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقعے سے خود کو ڈھانپا ہوا ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو آپ مجھے بلا لیتے، آپ خود چل کر یہاں پر کیوں تشریف لائیں؟ اس عورت نے کہا کہ عالم صاحب، میری منت تھی کہ اگر اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اسے دین کی تعلیم دلاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو
آپ اپنی شاگردی میں لے لیں اور دین کے بارے میں سکھائیں۔ پیار دوستو، وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور ان عالم دین کی شاگردگی کے اندر آ گیا۔ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا کہ عالم صاحب اپنے گھر سے جب مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ استاد محترم کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، میری بیوی گھر کے اندر انتہائی بیمار ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے، اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے، نہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ چھوٹے لڑکے نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پودا میں لا دیتا ہوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور سے اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا کہ آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ اب عالم صاحب نے اسے ایک اور مذاق سمجھا اور لڑکی کو اجازت دے دی۔ چنانچہ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی، لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے ساتھ پتے لے کر حاضر ہو گیا۔ پودوں کے پتے بھی بالکل تر و تازہ تھے۔ عالم صاحب جلدی سے اس پودے کے پتوں کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لڑکے نے کہا، استاد محترم، اگر میں نے آپ کو سچ کہا تو مجھے آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں۔ عالم صاحب نے کہا، نہیں، مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن ہوں اور ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب حیران ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ کیا وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ہاں وہی ظافر جن جو کربلا کے اندر گیا تھا، میں اس کا پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت ہی قابل اعتماد اور مددگار تھے۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ کریم رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ چنانچہ عالم صاحب نے چونک کر کہا کہ کیا واقعی وہ زندہ ہیں؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ جس پر اس عالم صاحب نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، چھوٹے لڑکے نے کہا، استاد محترم، میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکا، چنانچہ اس نے کہا کہ فلاں دن اپنے استاد سے کہنا کہ مجھے وہاں پر ملے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب عالم صاحب نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی اور آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، ظافر جن کو کہا، اے ظافر، مجھے مصائب اور تکالیف امام عالی مقام بتا کربلا میں کیا ہوا، اور بتاؤ کہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جام شہادت نوش کیا تھا، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی کو کیسے دین اسلام پر لوٹایا تھا، اور عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اپنے بازو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے تن سے جدا کروائے تھے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے بعد ظافر جن دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے روتی اور بلکتی آنکھوں اور سسکیوں بری آواز کے اندر اس عالم صاحب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آل پاک اور اصحاب کرام علیہم رضوان کی محبت و الفت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔